جائز ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسے شخص کو یہ قانون کہے گا کہ ہماری نظر میں چونکہ تم منافق ہو اس لیے غیر مسلم ہونے کا اعلان کرو، اور غیر مسلم ہونے کا اعلان ان ساری چیزوں کا برعکس ہے، بالکل اس کے سوا غیر مسلم بانی کوئی نہیں سکتا۔ یعنی قانون کہے گا کہ خدا کو واحد تسلیم کرتے ہوئے بھی کہو کہ میں اس کو ایک نہیں سمجھتا، محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانتے ہوئے بھی اعلان کرو کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، قرآن کو سچی کتاب، حقانی کتاب اور واجب العمل کتاب سمجھتے ہوئے بھی اس کی تکذیب کرو کہ جھوٹی ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، اور یہ اعلان کرو کہ یوم حشر نشر سب کہانیاں اور قصے ہیں اور فرشتوں کا کوئی وجود نہیں۔ یہ اعلان کرو ورنہ قانون تمہیں سزا دے گا۔ یہ ہے وہ منافقت دور کرنے کا علاج جو اس قانون میں تجویز کیا گیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ منافقت وہ ہے یا یہ منافقت ہوگی کہ قانون مجبور کر کے یہ باتیں کہلوا رہا ہو اور دل میں کچھ اور ہو۔ تو منافقت کی تعریف ہی بدل دی ہے۔ تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو دل میں ہے وہ اگر تم کہہ دو گے تو تم منافق، اور جو دل میں نہیں ہے وہ کہو گے تو تمہاری منافقت دور ہوگی۔ اس کا جواب بھی اس آیت میں موجود ہے، اور ساتھ یہ کہ چونکہ تم جھوٹے ہو ہم تمہیں عمل نہیں کرنے دیں گے، آپ قرآنی تعلیمات پر عمل ہم نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ تمہارا تعلق ہی کوئی رشتہ کیا ہے تمہارا قرآن کریم سے۔ جب ہم نے تمہیں غیر مسلم کہہ دیا تو اب تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا قرآن کریم سے۔ اس لیے یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی تھیں یہ قرآنی تعلیم ہے، توحید، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان، قرآن کو سچا سمجھنا، برحق سمجھنا، واجب التعمیل سمجھنا، یہ ساری باتیں قرآن سے ہی تو ملی ہیں ہمیں، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو قرآن سے باہر ہے۔ تو یہ اب نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم نے تمہیں غیر مسلم سمجھ لیا اور اعلان کر دیا، اس لیے اب تمہارا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، اس شریعت پر تم عمل نہیں کر سکتے، اس شریعت کی اصطلاحیں استعمال نہیں کر سکتے، اس شریعت کی عبادت کے طریقے اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری ہو گئی اور ہم نے تمہیں اس شریعت سے نکال دیا۔ اور قرآن کریم کے متعلق دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے اس صورتحال میں۔ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ اے منافقو، جن کو ہم منافق کہہ رہے ہیں، یعنی عرش کا خدا کہہ رہا ہے، اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، اس اعلان کے باوجود ہم تمہیں یہ بھی تسلی دیتے ہیں کہ غیر مومن ہوتے ہوئے، منافق ہوتے ہوئے بھی اگر تم ایک بھی اچھا عمل کرو گے تو خدا اس عمل کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی قرآن پر عمل کرنے کی دعوت بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ منافق ہو، اور ساتھ دعوت نہیں بلکہ حکم دے رہا ہے، تسلی دلا رہا ہے کہ ہاں پھر بھی آؤ اور قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہ کتاب کسی کے لیے خاص نہیں ہے، رحمت للعالمین کے اوپر نازل ہوئی ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور منافقوں کے لیے بھی رحمت ہے، یعنی ان منافقوں کے لیے جن کو خدا منافق کہتا ہے، اور ان کو بھی یہ تسلی دیتی ہے کتاب کہ تم بھی میرے فیض سے باہر نہیں رہے۔ اس جھوٹ کے باوجود، اس دوغلی زندگی کے باوجود ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اگر تم قرآن پر عمل کرو گے اور نیک اعمال کرو گے تو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہاں کیا نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم نے تمہیں منافق قرار دے دیا اس لیے قرآن پر عمل نہیں کرنے دیں گے۔ بالکل ایک نئی شریعت نازل ہوئی ہے، اس لیے منافقت کیوں کرتے ہیں؟ تسلیم کریں کہ ہماری شریعت الگ ہے اور ہم اپنی شریعت کے ڈنڈے سے تمہیں ہانکیں گے، خود تو منافق نہ بنے۔ قرآن کریم کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا کر کہ قرآنی تعلیم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ساری دنیا میں قرآن کریم کو بدنام کرنا اور اپنی دھاندلی کے لیے قرآن کریم سے جواز ڈھونڈنا۔
اور جواز نہ ملے تب بھی قرآن کی طرف منسوب کر کے وہ بات شروع کر دیں گے. یہ واقعہ ہو رہا ہے. اس لیے منافقت کا اول تو سوال ہی کوئی نہیں. منافق تو وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بول کر اپنے عقیدے کے برخلاف بات کرتا. ہمیں تو کہتے ہیں تم کرو اس طرح. بس منافقت سے بچانے والا قانون نہیں ہے، منافق بنانے والا قانون ہے. اور عملاً اس قانون کے فیض میں احمدیوں کے سوا ہر قسم کے خیالات کے لوگ داخل ہو سکتے ہیں، اس سے فیض پا سکتے ہیں. اس کو ذرا آگے بڑھ کر دیکھیے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، دل میں کچھ اور ہے، اوپر سے کچھ اور کہتے ہو. اور دوسری طرف کامل یقین ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار نہیں کریں گے. اس لیے اسلام میں داخل ہونے کی شرط میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار داخل کر دیا. نوکریاں چھوڑ دیں گے، جائیدادوں سے محروم ہو جائیں گے، اپنے سارے حقوق تلف کروا لیں گے، لیکن دل سے جانتے ہیں، اور یہ گواہی دے رہے ہیں ساتھ کہ اتنے سچے لوگ ہیں کہ شدید سے شدید تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے. اور یہی ہو رہا ہے. تو منافق اس کو کہتے ہیں کہ ہر قسم کے دکھوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے اور قبول کر لے اور جھوٹ نہ بولے. تو اپنا عمل کھول کر بتا رہا ہے کہ منافق ہم نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور وہی ہے جس کو خدا کی تقدیر ظاہر کرے گی کہ تم منافق ہو. پھر ایک اور اس بہانے، اس عذر میں حماقت کا پہلو یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ احمدی مسلم بن کر گویا سوسائٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس طرح عوام الناس بچارے یہ سمجھ کر کہ یہ بھی مسلمان ہیں وہ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. ایسی احمقانہ بات ہے کہ جس کے متعلق یہ فیصلہ ہوا ہو 74 کی اسمبلی میں کہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ عوام الناس کو کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم کچھ اور ہیں. یا تو غیر احمدی بن کر اپنے اندر شامل کرتے ہوں پھر تو دھوکہ ہے، احمدی بن کر جب شامل کرتے ہیں تو پھر کس طرح دھوکہ ہو گیا. اور پھر دھوکہ کیسے ہو گیا جبکہ احمدی ہونے کے نتیجے میں سزا ملتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی احمدی ہوتا ہے پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ، اس کے ساتھ ایسا خوفناک سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دو باتیں تبھی نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہیں. اول یہ کہ یہ جماعت دھوکہ دینے والی نہیں ہے، کیونکہ دھوکہ دینے والا تو لالچ دیتا ہے کہ تمہیں یہ ملے گا اور وہ ملے گا، تمہیں جائیدادیں ملیں گی، تمہیں نوکریاں ملیں گی، تمہیں فلاں نعمتیں نصیب ہوں گی. جس جماعت میں داخل ہونے کے ساتھ ہی پہلی نعمتیں بھی ہاتھ سے جاتی رہیں، نوکریاں چھوٹ رہی ہوں، ماں باپ گھر سے نکال رہے ہوں، بیویاں روٹ کر گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں، قیامت برپا ہو جائے شہر میں، جہاں معزز تھا وہاں کا ذلیل انسان بن جائے، باپ اپنے بیٹوں کو جائیدادوں سے محروم کر دیں، مائیں اتنا ماریں کہ حلیے بگاڑ دیں مار مار، چھوٹے بھائی اٹھ کر گالیاں دیں اور منہ پہ تھپڑ ماریں. یہ سارے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں ہمیشہ. یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دھوکہ دے کر ان لوگوں کو ساتھ شامل کر رہے ہو. عجیب دھوکہ ہے. دھوکہ تو وہ ہے جو تم کرتے ہو کہ وہ دو چار مرتد جو ہیں ان کے لیے دیگیں پکتی ہیں، ان کے گلوں میں ہار ڈالے جاتے ہیں، ان کے لیے گیٹ بنتے ہیں اور دو چار دن دعوتیں ہوتی ہیں ان کی. اس کو تو دھوکہ کہا جا سکتا ہے. یہ کس طرح دھوکہ ہو گیا کہ مار پڑ رہی ہو اور یہ دھوکہ دے کے بلایا جاتا ہے. عجیب قسم کا دھوکہ ہے. ہر تاریخ الٹ گئی ہے، ہر بات ہی الٹی ہو گئی. اور پھر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے ساتھ ہی دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آنے والا ہے منافق نہیں ہے. نہ وہ جماعت منافق ہے جس میں آ رہا ہے، نہ وہ آنے والا منافق ہے، کیونکہ جھوٹ کی خاطر کوئی ایسی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اعلان تو یہ ہو رہا ہو کہ فلاں شخص کی چوری ہو گئی ہے
اور جو چور پکڑا جائے گا اس کو ہم منہ کالا کریں گے، گدھے پہ سوار کریں گے، جوتیاں مارتے ہوئے شہر سے نکال دیں گے، اور کوئی شخص جس نے چوری نہ کی ہو